معاہدہ تو ہو گیا ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ، دسمبر تک شاید پیسے بھی آ جائیں گے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد، لیکن شاید یہ بھی ایک ٹیمپرری ایک سولوشن ظاہر ٹیمپرری یہ ہے، یہ مستقل تو ہے نہیں، جو مستقل ہمارے مسائل ہیں وہ تو سارے جو کہ تو ہیں، ٹیکسیشن کے معاملات ہو گئے، تھوڑا سا اس پہ فرق پڑا لیکن ظاہر ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ پھر ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی ہیں، ریمیٹنسز ہماری کم ہیں، ڈالر کا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ جو کا تو ہے، ڈنڈا چلنے سے ڈالر کا ریٹ تو ہے کنٹرول ہوا تھا مارکیٹ کے اندر، لیکن ظاہر ہے وہ ڈنڈا کب تک آپ چلائیں گے، کوئی سولوشن مستقل ہمارے پاس نہیں ہے اس کا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ عارضی ریلیف ہوگا پاکستان کے لیے، مستقل طور پر ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب، بات ہمارا ہاں پالیسی یہی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم میئرز لیتے ہیں کہ آج کا دن گزر جائے، آج کی جو حالات ہیں ان کو ہم گزار لیں، آگے دیکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف بیسیکلی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک کمفرٹ زون میں آپ چلے جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے انفلوز کو بہتر کریں، اصلاحات کر کے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصلاحات اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں آپ کی اصلاحات کے آگے۔ کیئر ٹیکر تو کر سکتی ہے نا، اس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، یہ تو کر سکتے تھے، ان سے بڑی امیدیں بھی تھی، جس طرح سے کئی چیزوں پہ کیا بھی انہوں نے ان پاپولر ڈیسیژن یہ لے سکتے ہیں، آئیڈیل ٹائم تھا۔ آئیڈیل ٹائم تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم نے بیسیکلی پچھلے دنوں میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم تمام ریٹیلر سے 3000 روپیز الیکٹرک بل میں چارج کریں گے، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ پولیٹیکل ڈیسیژن، پولیٹیکل ووٹ بینک کو بچانے کی خاطر آپ کو اس کو انڈو کرنا پڑا۔ اب وہ یہاں پہ ہو سکتا تھا، یہ اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ یہ لے سکتی تھی، بٹ ابھی اگر آپ نے ایک کام اور تو کر رہے ہیں، اشتہارات وغیرہ جو آج کل آ رہے ہیں، جو نوٹسز آ رہے ہیں آج کل کے، جو بندہ ٹیکس فائلر نہیں ہے، جو بندہ ٹیکس فائلر نہیں بنتا، جو نان فائلرز ہیں ان کی سمیں بند کر دی جائیں گی، ان کے بجلی کے کنیکشن منقطع ہو جائیں گے، ان کے گیس کے کنیکشن منقطع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ہے تو اس سمت میں ایک بہتر فیصلہ تو ہے کہ لوگ پھر ڈر سے ظاہر کرنا پڑے گا ساروں کو۔ نہیں سمر صاحب، میری اس پہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ایسن کو فائلر نہیں بنا سکتے۔ اگر ڈنڈے کے زور پہ اگر آپ ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے تو شاید مشرف صاحب کے دور میں ٹینیور میں آپ میکسیمم فائلر بنا لیتے۔ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے اندر ٹیکس ریفارمز لے کر آنی ہے، ٹیکس کی پرسنٹیج کو کم کرنا ہے، ہیوی ٹیکسیشن کو ختم کرنا ہے، اور یہ تاثر ختم کرنا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آئے گا اس کو نوٹسز آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑی ہرڈل یہ ہے کہ جب تک آپ اس اثر کو ختم نہیں کریں گے کہ آپ ٹیکس کی جو اصلاحات ہیں اس میں آسانیاں نہیں لائیں گے لوگوں کے لیے کہ لوگ اس کو ایزیلی مطلب ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں، تب تک آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آج کل ہم بات کر رہے ہیں ملک کے اندر مہنگائی کی، یہ جو ساری آ گئی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ پیسے آ جائیں گے، مارکیٹ کے اندر ایک کانفیڈنس تو آتا ہے، لیکن یہ جو مہنگائی کی شرح ہے پچھلے اپنے ہفتے میں ہفتہ وار جو ہماری مہنگائی کی شرح آتی ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے 9.9 کا اور 41% تک پہنچ گئی ہے، تو یہ عوام کو بھی کوئی ریلیف ملے گا یا یہ ساری بڑی بڑی باتیں ہیں، میکرو اکنامک ہم انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں، جو عوام کے معاملات ہیں وہ تو مجھے بہتر ہوتے ہوئے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ سمر بھائی، اس کے اوپر سب سے زیادہ نالائکی ریگولیٹرز کی ہے، سیکنڈ نمبر پہ کمپٹیشن کمیشن کی ہے، جو پرائسز کو مینیج نہیں کرتے، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ڈالر کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ۔ میڈیا میں ایک پرسیپشن چلی کہ ریٹیلرز، ریالٹرز اینڈ ایگریکلچر کو ٹیکس کیا جائے۔ جتنی دیر آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں موجود تھی تمام مین سٹریم میڈیا پہ یہ سٹرپس چلتی تھیں۔ جب میری وہاں پہ 2-4 لوگوں سے بات ہوئی تو آئی ایم ایف ابھی جب چلا بھی گیا ہے تو آئی ایم ایف کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ ریٹیلرز کو ٹیکس کریں، آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کریں، آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کریں۔ حالانکہ تینوں کو ہونا چاہیے ٹیکس۔ سر ٹیکس ہونا چاہیے، اور بلکہ اس میں یہ نالائکی ہے ہمارے ایف بی آر کی، جہاں پہ ان کے پلسز ہیں تھوڑے سے، وہاں پہ مائنسز بھی ہیں۔ ایف بی آر کی مطلب یا انٹینشنلی وہ اتنے نالائق ہیں یا وہ انہوں نے اپنی خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ ٹیکس جنریٹ کر سکتے ہیں مطلب ان تینوں سیکٹر سے، بٹ پولیٹیکل، میں نے پھر آپ سے کہا کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کی وجہ سے کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں پولیٹیکل ڈیسیژنز بہت میٹر کرتے ہیں، اور آگے الیکشن بھی آ رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں بہت ساری جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں
پولیٹیشنز کا بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے, معاملات وغیرہ جتنی میجورٹی میں ملک کے اندر ہے کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی پولیٹیکل کنیکشن اس کا نکل ہی آتا ہے. سمر صاحب, آپ چند ایک برانڈ مطلب سی ڈی اے لے لیں, ڈی ایچ اے لے لیں, اور 2-4 برانڈز کے نام لے لیں, آپ ان کے علاوہ آپ کسی سوسائٹی میں چلے جائیں, کہیں آپ پراپرٹی پرچیز کرنے چلے جائیں, کسی کی ایف بی آر ویلیو نہیں ہے, کسی کا ڈی سی ریٹ نہیں ہے, کوئی ٹیکسیشن کا میکنزم نہیں ہے. اب اس کے لیے آئی ایم ایف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سمپل ایک چیف کمشنر کی پنڈی یا چیف کمشنر اسلام آباد کی یہ ڈومین ہے اور اس کا کام ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھیں اس کی ایف بی آر ویلیویشن ہے یا نہیں ہے. ایک ریٹیلر اگر ٹیکس نہیں پے کر رہا تو اس کے لیے آئی ایم ایف کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے ہی یہ وہ اقدامات جب نہیں اٹھا رہے ہوتے, آئی ایم ایف کہتا ہے بھائی اقدامات اٹھا لیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہیں, یہ آپ کے بات یہ آپ کے لیے بہتر ہے, آئی ایم ایف کے لیے بہتر نہیں ہے. سمر صاحب, پاکستان میں نا 2 سوچیں پائی جاتی ہیں, ایک ود آئی ایم ایف اور ایک وداؤٹ آئی ایم ایف. جی ہاں, ٹھیک ہے, جو آئی ایم ایف کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, میں کسی حد تک ان کے ساتھ ضرور ہوں کہ یار آئی ایم ایف کے پیکج میں ہوتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں, بٹ آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. اب آپ کا یہ مارچ میں ریویو ہوگا اور 3rd ٹرانچ آپ کو ملے گی, جنوری میں دوبارہ ٹیم آئے گی اور ریویو کرنے کے بعد آپ کو 3rd ٹرانچ ملے گی. اب میں نے کل پرسوں میں کہیں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا میاں صاحب کی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور ہم الاؤ کریں کہ آپ جہاں سے بھی پیسے لائیں اور آپ انڈسٹری میں لگائیں پیسے. بات یہ ہے, آئی ایم ایف کے آپ پروگرام میں ہیں, اگلے پروگرام میں آپ نے جانا ہے اور ان کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی ایمنسٹی آپ نہیں دے سکتے. تو مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کھوکھلے سیاسی نعرے, کھوکھلے سیاسی دعوے, یا تو وہ میاں صاحب اس ٹائم کو انکیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مارچ میں آپ کا ختم ہوگا پروگرام اور آپ جون میں, تو اگر آپ وہ اس 1-1.5 مہینے میں کوئی گیم پلے کر جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. میاں صاحب اگر وہ کوئی جادو چلا جائیں کہ 1-1.5 مہینے کی منسٹری دے کے اپنا پولیٹیکل ووٹ بینک اٹھا لیں. جی ہاں,